تو محرم الحرام میں آپ دیکھیں اس کی ابتدا بھی خون شہادت سے ہو رہی ہے، اور سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یکم محرم الحرام کے اندر ان کی شہادت عمل میں آ رہی ہے، جن پر حملہ 26 ذی الحجہ کو ہوا اور آپ خون شہادت سے لت پت ہوئے، اور پھر 5 دن کے بعد تقریباً یکم محرم الحرام کو آپ جو ہے وہ جان آفری کے سپرد کر دیتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر آرام کرتے ہیں۔ اور پھر اسی محرم میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ظلم ڈھایا جاتا ہے، کربلا کے میدان کے اندر جو ان پر ظلم ڈھایا جاتا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، ظلم و بربری کا بازار گرم کیا جاتا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس کی تاب نہیں لا سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اسلام کے اس سال کی ابتدا جو محرم سے ہوتی ہے، اور محرم کی ابتدا خون شہادت سے ہوتی ہے، اور اسلام کے سال کی انتہا ذوالحجہ پر ہوتی ہے، اور ذوالحجہ کی انتہا خون شہادت پر ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یکم محرم الحرام یہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور آج میں انہی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے سیدہ امام حسین علیہ السلام پر گفتگو کروں گا۔ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی ہے، آپ کی ایک ایسی منقبت بیان کی ہے، ایسی منقبت آپ کسی نے کسی دوسرے صحابی کے لیے بیان نہیں کی، نہ صدیق اکبر کے لیے کی، نہ عثمان غنی کے لیے کی، نہ علی مرتضیٰ کے لیے کی، نہ دوسرے عشرہ مبشرہ کے لیے کی، لیکن اگر کی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے وہ منقبت بیان کی ہے کہ جس منقبت کی نظیر باقی صحابہ اکرام کے اندر ملتی نہیں ہیں۔ تقریباً 1,44,000 صحابہ ہیں، 1,44,000 صحابہ میں کسی کے بارے میں آپ نے یہ کلام نہیں فرمایا جو آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بالفرض والمحال میرے بعد بھی کوئی نبی آتا تو فرمایا ان صحابہ کے اندر وہ عمر ہوتا۔ گویا کہ عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ صلاحیت رکھی ہے، عمر کے اندر وہ استعداد رکھی ہے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ بالفرض محال جاری رہتا تو پھر میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ عمر آتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر مقام کے اعتبار سے دیکھیں تو افضل مقام تو صدیق اکبر کا ہے، تو کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے بارے میں نہیں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان ابو بکر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، پھر اس کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عثمان ہوتا، اس کے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، لیکن آپ نے صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد کیوں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بالفرض والمحال میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آخر اس میں راز کیا ہے، کیوں فرمایا؟ اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو کمالات تقسیم کیے ہیں، انسانوں کے اندر جو جواہر پیدا کیے ہیں، انسانوں کے اندر روحانی جو جوہر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، اور وہ جوہر دوسری مخلوقات میں رکھا نہیں ہے، ان روحانی جواہر کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی مخلوق ان کی تاب نہیں لا سکتی، نہ یہاں تک کہ سید الملائکہ جبرائیل امین ان کمالات کی تاب لا سکتا ہے۔ وہ کمالات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھے ہیں، لیکن سارے کے سارے کمالات پر اگر غور کیا جائے تو 4 کمالات ایسے ہیں، یہ 4 کمالات باقی سارے کے سارے کمالات پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور وہ 4 کمالات کون سے ہیں؟ پہلا کمال حکمت کا ہے، دوسرا کمال شجاعت کا ہے، تیسرا کمال عفت کا ہے، اور چوتھا کمال عدالت کا ہے۔ تو ابو بکر حکمت کی تصویر، عثمان جو وہ عفت کی تصویر، اور علی مرتضیٰ شجاعت کی تصویر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کی تصویر ہے۔ کیا عدل اور عدالت جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاصہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ عدالت
عدالت اگر موجود نہیں، جس کو میں نے کہا اعتدال اور توازن اگر موجود نہیں ہے تو پہلے تینوں کی تینوں کمال نہیں رہتے بلکہ نقص بن جاتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدالت کا جو خاصہ ہے یہ انتظامی خاصہ ہے، یہ حکمت کو بھی اعتدال پہ رکھتا ہے، یہ شجاعت کو بھی اعتدال پہ رکھتا ہے، یہ عفت کو بھی اعتدال پہ رکھتا ہے۔ اگر ان میں سے اعتدال ختم ہو جائے تو وہ کمال نہیں رہتے۔ تو یہ اعتدال اور عدالت کا جو خاصہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیا۔ آپ کو مجسم عدالت بنایا اور آپ کے عدل و انصاف کا عالم یہ کہ سبحان اللہ، یہاں تک فرما دیا اگر دجلہ کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کی پوچھ بھی کر روز قیامت عمر سے ہوگی۔ جو دجلہ کے کنارے پہ مرنے والے کتے کی موت کے بھی اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہو، اس کے عدل و انصاف کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ مدینے میں آپ چلے جا رہے ہیں، مدینہ میں زلزلہ آ گیا، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے درہ زمین پر مارا اور کہا کہ تو کیوں کانپتی ہے، کیا عمر نے تیری پیٹھ پر انصاف نہیں کیا؟ بس یہ کہنا تھا، آج تک مدینہ کے سرزمین پہ دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ جس کی عدالت کا عالم یہ ہو کہ عدالت کا حوالہ دینے پہ زمین تھم جائے، زمین ساکن ہو جائے، اس کی عدالت کہاں تک پہنچے گی۔ تو دیکھو عدالت، تو میں نے بتایا عدالت جو ہے یہ باقی تمام کمالات کے لیے بمنزلہ روح کے ہے، اگر باقی کمالات میں عدالت و اعتدال نہ ہو تو کمال نہیں رہتا۔ لہٰذا اور یہ عدالت کا کمال اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق کو عطا کیا تھا، یہ اعتدال توازن عمر فاروق کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ تبھی اللہ کے رسول نے جو ہے آپ کے بارے میں یہ بشارت دی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد بالفرض والمحال کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آپ نے ابو بکر کا نام نہیں لیا، عثمان غنی کا نام نہیں لیا، علی مرتضیٰ کا نام نہیں لیا، ان میں اپنے اپنے فضائل کمالات موجود ہیں، لیکن اس کے اندر جو کمال ہے یہ ایسا کمال ہے جو سارے کمالوں کے لیے بمثل نور اور روشنی کی ہے۔ یہ کمال عدالت کا کمال عمر کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس لیے اللہ کے نبی نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس لیے یکم محرم حرام آپ کا یوم شہادت ہے، اور یہی نکتہ مجھے آپ کو سمجھانا تھا۔ تبھی تو اللہ کے نبی آپ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اللہم اعزل الاسلام بعمر ابن خطاب اور بعمر بن ہشام، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے، یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے عزت دے دے، مطلب ان دونوں میں کسی ایک کو اے اللہ اسلام کے اندر لے آ۔ کیوں مانگ رہے تھے؟ آپ عمر فاروق کی عدالت کو دیکھ رہے تھے۔ جب عدالت ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا نظام عدالت پہ چلتا ہے، کسی ملک کی عدالت جتنی سٹرونگ ہوتی ہے وہ ملک اتنا انصاف و عدل کے ساتھ چلتا ہے، جس کی عدالت جتنی کمزور ہوتی ہے وہ ملک اتنا ہی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ عمر تو چلتی پھرتی اسلام کی عدالت ہے، اسے اللہ کے نبی عدالت کو مانگ رہے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ آپ نے شب جمعہ میں یہ دعا کی تھی اور پیر کے دن میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کر لی۔ اللہ اکبر! اور عمر اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کا بھی اپنا ایک قصہ ہے۔ تو بہرحال بہت کم ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ آپ کو فرما دیا گیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور اس لیے فرمایا کہ آپ سراپا عدالت ہے۔ اور میں نے بتایا عدالت جو ہے باقی کمالوں کے اندر بھی موجود رہتی ہے تو کمال رہتا ہے، ورنہ نقص بن جاتا ہے۔ اور جب تک یہ کمال رہے تو وہ کمال ہے، نقص بن گیا تو پھر انسان کے لیے کمال نہیں ہے۔ اور حضرت عمر خود سراپا عدالت ہیں، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کے بارے میں یہ بشارت دی۔ اور آپ جانتے نبی دنیا کے اندر عدل ہی قائم کرنے کے لیے آتا ہے، ظلم کو مٹانے کے لیے آتا ہے۔ اور عجیب بات یہ، میں نے جیسے عرض کیا کہ حکمت میں افراد تفرید موجود ہے، شجاعت میں افراد تفرید موجود ہے، عفت میں افراد تفرید موجود ہے، لیکن عدالت میں افراد تفرید نہیں ہے۔ عدالت میں افراد تفرید نہیں ہے، یا عدالت ہوتی ہے، اگر عدالت نہیں تو وہ ظلم ہوتا ہے۔ عدالت کے مقابل ظلم ہوتا ہے، جو عدالت نہیں ہے وہ ظلم ہے، جو ظلم نہیں وہ عدالت ہے۔ تو معلوم کہ عدالت ایسا وصف ہے، وہاں افراد تفرید کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ وصف پورے کے پورے کمالات کے لیے ایک منتظم ہے۔ اور جو انتظامی شان اللہ تبارک و تعالی نے عمر فاروق کو عطا کی تھی، اس انتظامی شان کو آج اب مغرب دنیا کے اندر دیکھتے ہیں۔ آج ویسے ورلڈ کے اندر جتنے ویلفیئر کے سسٹم آپ کو نظر آتے ہیں، جتنے نظام آپ کو نظر آتے ہیں، سب کے سب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور میں جاری کیے تھے۔ وہ انتظام آج ویسٹ ورلڈ اس کو لے کر ویسٹ ورلڈ ترقی کرتا نظر آتا ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے یکم محرم حرام کو عمل میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو خدمات آپ نے دین اسلام کے لیے کی اور جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اسلام کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، بھلے وقت کی قربانی دیں، بھلے مال کی قربانی دیں، بھلے جان کی قربانی دیں، صلاحیتوں کی قربانی دیں، یہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر رکھو، اس جذبے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اصل اور عمل کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ اسپانسر کیا ہے